درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس علاقے کے جو سادات و مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس فرش عزا کا اہتمام کرنے میں جن صاحبان خیر نے دام درہم سخن تعاون فرمایا ہے ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب مل کر دعائے امام زمانہ کی تلاوت کریں گے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب صلوات۔ صاحبان ایمان، سب سے پہلے حسب معمول و حسب عادت میں اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتا ہوں کہ خالق و مالک اللہ نے ہم سب کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہم فرش عزا پر حاضر ہو سکیں، اور فرش عزا کی حاضری وہ حاضری ہے کہ جو ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، خدا کی توحید کا جو تصور ہمارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ توحید پروردگار کے بعد خاتمیت پیغمبر پر ہمارا ایمان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خاتمیت پیغمبر کے محکم و مستدل عقیدے کے بعد وصایت و ولایت امیر المؤمنین کا اعلان کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بنایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والا بنایا، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں علی حیدر کرار کی ولایت کا نور ظرف وجود میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری! توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ نور ولایت علی حیدر کرار، اس کے لیے میرے اور آپ کے ظرف کو انتخاب فرمایا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی سخن آرائی نہیں ہے، کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت اور واقعیت ہے۔ پیغمبر کے متعدد فرامین کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو پیغمبر، میں دیکھوں گا کہ کون میرے ساتھ چل رہا ہے، پیغمبر عشیر سے لے کر غدیر تک، پیغمبر عشیر سے لے کر غدیر تک ایک کام بڑے اہتمام سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عشیر سے غدیر تک پیغمبر نے ایک کام بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ کیا کام ہے؟ جب بھی موقع مناسب نظر آیا، الفاظ کا ضامن ہوں، جب بھی موقع مناسب نظر آیا اور سامنے وہ باظرف افراد نظر آئے، جب بھی موقع مناسب نظر آیا اور سامنے وہ باظرف افراد نظر آئے جن کے ظرف میں وہ وسعت ہے کہ علی حیدر کرار کے فضائل کو ہضم کر سکے، توجہ فرما رہے ہیں؟ وسعت ظرف کو دیکھا تو پیغمبر نے ایک کام بڑے اہتمام سے کیا۔ کیا؟ دنیا والوں، علی وہ نہیں ہے جو تم سوچتے ہو۔ دنیا والوں، علی وہ نہیں ہے کہ جو تم سوچتے ہو۔ دنیا والوں، علی کو سمجھنا ہے، علی کو پرکھنا ہے، علی کے بارے میں جاننا ہے تو دو کام کر لینا۔ کیا؟ یا خدا کا فرمان یا محمد کی شان، اس کو دیکھ لینا، علی سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن میں خدا نے کیا کہا اور عظمتوں والے مصطفیٰ نے علی کے بارے میں کیا کہا، یہ دو سمجھ میں آ گئے تب علی حیدر کرار سمجھ میں آئے گا، ورنہ علی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔
اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں گزارشات کر رہا ہوں یہ میری لفظیں نہیں ہیں، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی میری معرفت دنیا کو ہے ہی نہیں، مجھ مصطفیٰ کی معرفت دنیا کو نہیں ہے، اور اے علی اللہ کی معرفت بھی دنیا کو نہیں ہے، اور اے علی تیری معرفت بھی دنیا کو نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ نہ اللہ پہچانا گیا، نہ مصطفیٰ پہچانے گئے، نہ مرتضیٰ پہچانے گئے، نہیں، فخر انبیاء نے فرما دیا کہ علی معیار میں دے کے جا رہا ہوں۔ تو کہ آپ نے خدا کو پہچاننا ہے، دو دروازے ہیں، خدا کو پہچاننے کے لیے یا مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ یا مرتضیٰ کے دروازے پہ جاؤ۔ مصطفیٰ کو پہچاننا ہے تو بھی دو راہیں ہیں، یا اللہ کا کلام یا مرتضیٰ کا کلام۔ بچ گیا علی حیدر کرار۔ کہا علی مسئلہ بھی یہی ہے کہ تجھے حقاً پہچاننے کا راستہ بھی یہی ہے، یا اللہ کا کلام دیکھا جائے یا مصطفیٰ کا فرمان دیکھا جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا امام المنتظر، حسینیت یزیدیت محمد وآل محمد پر بلند کر سلوات۔ اب یہ سرکار پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اور فرامین کے خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی کا مطالعہ فرما لیجئے، آقا سرور کائنات کی زندگی، یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ علی باقیوں کی طرح کے ایک فرد نہیں ہے۔ اب وقت چونکہ عام طور پہ کم ہوتا ہے، 4 دنوں میں کیا بیان کیا جائے اور 4 دنوں میں کس موضوع کو چھیڑا جائے، 4 دنوں میں کیا مطالب عرض کیے جائیں، یہ ہے کہ جو توفیق ہوتی ہے اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے اس کم وقت میں جو بیان کیا جا سکتا ہے وہی بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود علی حیدر کرار فرماتے ہیں کہ دنیا والوں تم نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ فرمان قابل غور ہے، ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر۔ یہ علی حیدر کرار کو سمجھنے کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ میں علی وہ ہوں کہ جو ہر وقت علم و حکمت کے موتی بکھیرتا ہے، علم و حکمت کے خزانے دینے کو تیار ہے۔ ینحدر عن السیل، سیل سیلاب کو کہتے ہیں، مجھ سے علم و حکمت کے چشمے ہر وقت پھوٹتے ہیں۔ یہ علی کا ایک پہلو ہے۔ اچھا علی اتنا باعظمت ہے، فوراً فرمایا کہ مت سمجھنا کہ علم و حکمت کے خزانے جو میں دیتا ہوں تم سمجھ جاؤ گے۔ فرمایا لا یرقى الی الطیر، تمہاری فکر کا طائر پرواز کرتے 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 تھک جائے گا، جب وہ تھک جائے گا وہاں سے علی کی عظمتیں شروع ہوں گی۔ لا یرقى الی الطیر، تمہاری فکر کا طائر پرواز نہیں پہنچ سکتا اس مقام تک جہاں سے علی کی بلندیاں اور علی کی عظمتیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے علی کے فضائل کا۔ ایک جملہ عرض کر دوں آگے بڑھ جاؤں گا۔ صرف علی کی فضیلت نہیں، علی کی مظلومیت بھی اعلیٰ درجے کی مظلومیت ہے۔ میں ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا، یہ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، اور جو صاحبان مطالعہ ہیں اس جملے پر مطالعہ فرمائیے، اس جملے پر تحقیق فرمائیے کہ کتنا مظلوم ہے علی، کہ جو دشمنوں کی وجہ سے بھی مظلوم ہے، دشمنوں کی وجہ سے بھی مظلوم ہے، اور خدا نہ کرے اپنوں کی وجہ سے بھی مظلوم قرار پائے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر خاتم تشریف فرما ہے مسجد میں، پیغمبر تشریف فرما ہے۔ اچھا غدیر کو ذہن میں رکھیے، ایک جملہ لے لیجئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا علی علی کرتے ہیں، بھائی اس کو ذہن میں رکھیے، بڑا علی علی کرتے ہیں۔
ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کا نعرہ الحمدللہ باجوش ہے، جوش والا ہے، لیکن علی حیدر کرار کا نام خود جب لیا جائے تو وہ ایسے لیا جائے کہ پتہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پیغمبر خاتم تشریف فرما ہے، یہ ذہن میں رکھیں جملہ، علی علی کرتے ہیں۔ غدیر میں پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ میں غدیر نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ بیان کروں گا، حدیث اس کے بعد بیان کروں گا۔ غدیر میں پیغمبر نے اصحاب کو اکٹھا کیا ہے، اصحاب کو اکٹھا کرنے کے بعد خطبہ غدیر ارشاد فرمایا ہے۔ اب مطالعہ فرمائیے جا کر خطبہ غدیر کا کہ خطبہ غدیر میں پیغمبر نے کتنی مرتبہ یا علی یا علی یا علی یا علی کہا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، توجہ نہیں فرمائی۔ خطبہ غدیر کا مطالعہ فرمائیے اور دیکھیے کتنی مرتبہ پیغمبر نے یا علی یا علی یا علی کہہ کر ارشاد فرمایا ہے۔ اگر غور سے چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو یا علی کہنا اور مجمع کو اکٹھا کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور آگے بڑھ کر علی کے نام پہ مبارک دینا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ بس جس کو یا علی سے چڑ ہے، نہ شان مصطفیٰ سمجھا ہے نہ شان صحابہ سمجھا ہے۔ یہ تو غدیر میں پیغمبر نے مجمع کو اکٹھا کر کے فرما دیا، اصحاب کو اکٹھا کر کے فرما دیا کہ بھائی میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں، یا علی کرنے جا رہا ہوں، اور خود نہیں کر رہا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا، میں خود نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ مشیت پروردگار ہوتی ہے، خود نہیں کر رہا، حکم خدا ہے کر رہا ہوں۔ اور جب مصطفیٰ پر حکم خدا کی پاسداری واجب ہے تو اے عاشقان مصطفیٰ یاد رکھو تم پر بھی کچھ واجب ہے۔ اے عاشقان مصطفیٰ، اے اصحاب پیغمبر، تم پر بھی کچھ واجب ہے، بزم ہے مصطفیٰ کی۔ پیغمبر تشریف فرما ہے، پیغمبر کا رخ انور ہے اصحاب کی طرف، اور اصحاب چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چل رہے ہیں میرے ساتھ صاحبان؟ توجہ فرمائیے گا، صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ اب اصحاب پیغمبر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، جملہ اگر پہنچ گیا تو فضیلت کا جملہ ہو جائے گا، یہی کافی ہے۔ اصحاب پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کا رخ انور کس طرف ہے؟ مسجد کے دروازے کی طرف، اصحاب کا چہرہ پیغمبر کے چہرے کی طرف۔ اصحاب پیغمبر کے چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں، اور پیغمبر کی آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جو اصحاب کو دکھائی نہیں دے رہا۔ پیغمبر کی چہرے آنکھیں، مبارک آنکھیں، معصوم نگاہیں وہ دیکھ رہی ہیں جو اصحاب کو دکھائی نہیں دے رہا۔ یعنی پیغمبر بڑے وسیع کینوس پر دیکھ رہے ہیں اور اصحاب صرف وہی دیکھ رہے ہیں جو سامنے ہے۔ کیا کہنے اچانک سے پیغمبر کے چہرے پہ تبسم کے آثار آ گئے۔ مجھے فرما رہے ہیں، اصحاب دیکھ رہے ہیں پیغمبر کو، اب وجہ سمجھ نہیں آئی پیغمبر کیوں مسکرائے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، بزم رسالت مآب سے باہر آ جائیے، بزم رسالت مآب سے باہر۔ پاک پیغمبر ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے مسلمہ عقیدے کے مطابق عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ جس مصطفیٰ کا ایک غلام علی حیدر کرار ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ جس مصطفیٰ کا ایک غلام علی حیدر کرار ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا جنہیں علی حیدر کرار کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو مشکل اس لیے بنتی ہے آپ مصطفیٰ کی شان اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ آپ وہ بیان کرتے ہیں لہٰذا آپ کو علی کی شان مصطفیٰ سے نعوذ باللہ زیادہ نظر آتی ہے۔ ذرا اس زاویے سے دیکھیے
کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی بڑی عظمتوں والا ہے، علی بڑی عظمتوں اور بڑی شان والا ہے، اتنی شان ہے کہ جو بعض لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی، لیکن ہم علی کی اتنی عظمتیں بیان کر کے علی کا یہ جملہ بھی بیان کرتے ہیں، علی حیدر کرار مصطفیٰ کی اس معرفت میں ڈوب کر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتا ہے، انا عبد من عبید محمد۔ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے، نعرہ حیدری، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے، تو جس کا غلام علی ہوگا وہ نبی کتنا علی ہوگا، جس کا غلام علی ہے وہ نبی کتنا علی ہوگا۔ لہذا علی کی شان سن کے پریشان نہ ہوا کرے، ہم سے پوچھا کرے ذرا یہ تو بتائیے اتنے عظمتوں والے علی کا مصطفیٰ کتنا علی ہے، کیا کہنے، پھر سمجھ میں آ جائے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ ہم سے پوچھئے، ہم آپ کو بتائیں۔ آپ پیغمبر تشریف فرما ہیں، بزم رسول سے باہر آ جائیے، جسارت کا تصور بھی نہیں ہے پیغمبر خاتم کی خدمت میں۔ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو بغیر کسی وجہ کے مسکرانے لگ جائے یہ تو معقول بات نہیں ہے، جی کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب پیغمبر بیٹھے ہیں، اصحاب بھی بیٹھے ہیں، اور پیغمبر مسکرانے لگ گئے، مسکراہٹ کا سبب سمجھ میں نہیں آیا، چہمگوئیاں شروع ہو گئی، چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اور یہ ذہن میں رکھا کریں کہ چہمگوئیاں ایک مرتبہ نہیں ہوئیں، چہمگوئیاں بہت مرتبہ ہوئی ہیں، اور ہر مرتبہ پیغمبر نے ان کا راستہ روکا ہے، پیغمبر نے راستہ روکا ہے۔ کیا کہہ کر روکا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں متعجب ہو جاتے ہو؟ کیوں انگشت بدندان ہو جاتے ہو؟ کیوں متحیر ہو جاتے ہو؟ کیوں تمہاری عقلیں ماند پڑ جاتی ہے؟ کیوں تمہارا منہ کھل جاتا ہے؟ جب بھی میں علی کو پاس بلاتا ہوں تمہارے رنگ کیوں اڑ جاتے ہیں؟ کیوں رنگ اڑ جاتے ہیں تمہارے؟ اور پھر بہت ساری احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، یار یہ یار کے میرے لفظ ہیں، پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، تعجب مجھے اس بات پہ ہوتا ہے تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ یہ علی کو قریب بلانا، علی کو پاس بٹھانا، علی سے سرگوشی کرنا، علی کو عطا کرنا، کسی ناراض ہونے والے کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنا، اور ایک مرتبہ نہیں بار بار یہ کام کرنا، یہ مشیت پروردگار ہے، حکم خدا ہوتا ہے، میں علی کو پاس بلا لیتا ہوں۔ میری ذمہ داری ہے علی کو بتانا، علی کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، میں بتا کر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، علی اس کو بچا کر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ درود پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ اب پیغمبر کے چہرے پہ تبسم، بظاہر تبسم کا سبب سامنے نہیں آیا، پریشان ہو گئے، کچھ تھوڑے پریشان ہوئے، کچھ زیادہ پریشان ہوئے، اور پیغمبر نے وہاں پر ان سے کچھ ارشاد فرمایا۔ ابھی اسی مخمصے میں تھے، اسی حیرت میں تھے اور اسی پریشانی میں تھے، اچانک سے محسوس ہوا کہ مسجد کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہو رہا ہے۔ روایت جناب عباس نے نقل کی ہے، پیغمبر کے چچا ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی تشریف فرما ہے، بچپنے کا عالم ہے۔ کہا ہم نے جب اصحاب نے جب تھوڑا سا مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، مسجد سے وہ آ رہا ہے جس کو دیکھ کر ہمیشہ پیغمبر کی پریشانیاں کافور ہو جایا کرتے تھے، ہمیشہ پیغمبر کے چہرے پہ تبسم کے آثار آنے والا، لانے والا علی حیدر کرار تشریف فرما ہو رہا ہے۔ پس سبب تبسم سمجھ میں آ گیا کہ پیغمبر کے چہرے پہ اگر تبسم آیا ہے تو اس کا سبب کوئی اور نہیں ہے، علی حیدر کرار کی وجہ سے تبسم آیا ہے۔ اب روایت کے لفظ یہ ہیں،
پیغمبر کی خدمت میں جناب عباس نے سوال رکھا. اب مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر کے چہرے پر تبسم کا سبب اور کوئی نہیں ہے، ایک یہی ہے. تو تبسم اور کھلکھلاہٹ اور مسکراہٹ اس کو دیکھ کر آتی ہے جو محبوب ہوتا ہے انسان کا، جن سے انسان محبت کرتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا صاحبان ایمان تشریف فرما ہے، کبھی کسی ایسے کو دیکھ کر بھی مسکرائے ہیں جس سے دل ہی دل میں بڑی نفرت کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. رستہ بھی بدل لیا جاتا ہے، نہ فقط رستہ بدل لیا جاتا ہے، ساتھ میں کوئی اور ہو اسے کہا جاتا ہے یار یہ پھر سامنے آ گیا، یار یہ پھر سامنے آ گیا، آج صبح صبح کیا دیکھ لیا. یہ تبسم وہیں آتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے، اور محبت بھی معمولی نہیں ہوتی، بڑے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اور محبت بھی اپنی منشا سے نہیں ہوتی، مشیت پروردگار سے ہوتی ہے. یہ وہیں آئے گا. پیغمبر سے جناب عباس نے پوچھا اتحب ھذا یا رسول اللہ، کیا کہنے. آپ نے ان کو دیکھا، علی حیدر کرار کو دیکھا، آپ کے چہرے پہ تبسم آ گئے، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ روایت کی لفظیں یہی ہیں، اتحب ھذا یا رسول اللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ پھر بزم پیغمبر سے باہر آ جائیے. ہم میں سے والد اپنے کسی بچے سے پوچھے بھائی آپ کے اپنے دوست ہیں، وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ کے دوست ہیں. اولاد کے بارے میں پوچھا جائے، ماں کسی بیٹے سے محبت کرتی ہے، جب پوچھا جائے کہ یہ اس سے آپ کو محبت ہے تو جواب کیا ہے؟ ہاں محبت ہے، یہ جواب ہے. یا کہا جائے کہ محبت ہے، یا کہا جائے محبت نہیں ہے. جملے پر غور فرمائیے گا. علی حیدر کرار اور پیغمبر کے درمیان جو الہی رشتہ ہے، الہی رشتہ ہے، اس میں سوال کا دوسرا حصہ تو معقول ہی نہیں ہے. یعنی محبت ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو معقول نہیں ہے. تو کیا کہیں گے جناب عباس؟ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. پیغمبر کیا فرمائیں؟ پیغمبر فرمائیں ہاں میں محبت کرتا ہوں، دوسرا تصور بھی نہیں ہے. پیغمبر ہیں حکیم الامت، یہاں پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، قطب عالم امکان ہیں. آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سوال اور جواب میں مطابقت ہونی چاہیے، سوال اور جواب میں مطابقت. جناب آج گرمی بہت زیادہ ہے، ایسا ہی ہے. وہ ایک صاحب کہتے ہیں جناب فلاں جگہ، آپ نے پوچھا گرمی زیادہ ہے، فلاں جگہ ٹریفک بلاک ہے. گرمی بہت زیادہ ہے اور جواب میں کیا ارشاد آیا؟ ٹریفک بلاک ہے. وہ یہ کہا جائے گا معقول بات نہیں ہے. علمی زبان میں کہیں گے سوال اور جواب میں سنخیت ہونی چاہیے. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سوال گندم جواب چنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. اب پیغمبر سے جناب عباس نے سوال کیا اتحب ھذا یا رسول اللہ، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ فرما دیتے ہاں میں محبت کرتا ہوں. نہیں فرمایا، نہیں فرمایا میں محبت کرتا ہوں. پریشان نہ ہوں، جو فرمایا وہ اس سے بہت بڑا جملہ ہے، اس سے بڑا جملہ ہے. پوچھا اتحب ھذا یا رسول اللہ، اس جوان سے آپ محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو نے پوچھا ہے میں علی سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، واللہ اللہ اشد حبا لعلی ابن ابی طالب، مصطفیٰ سے کہیں زیادہ خالق مصطفیٰ علی سے محبت کرتا ہے. واللہ اللہ اشد حبا لعلی ابن ابی طالب، خالق مصطفیٰ مصطفیٰ سے کہیں زیادہ علی حیدر کرار سے محبت کرتا ہے. اور پیغمبر سے منقول احادیث کا صرف مطالعہ فرما لیجئے اور انصاف سے مطالعہ فرمائیے، دامن انصاف کو تھام کر. پھر دیکھیے کہ فضائل علی سے احادیث نبوی کس طرح چھلک رہی ہیں. اور یہ حدیث کے جملے ہیں صاحبان. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، انسانوں کو خلق کرنے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا، اور انبیاء کو ذریت اور نسل عطا فرمائی، اور ہر نبی کی ذریت کو اللہ نے اسی نبی کے صلب میں قرار دیا. یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے. انبیاء آئے،
انبیاء کی ذریت انہی کے صلب میں قرار دی، پیغمبر نے کسی کے بارے میں یہ فرمایا ہو تو پھر تو تقابل بنتا ہے، اور اگر کسی اور کے بارے میں پیغمبر نے نہیں فرمایا تو میں اس منبر سے عرض کر رہا ہوں علی کا کسی سے تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ جو عظمت پیغمبر یہاں اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، اگر دکھا دیجئے کسی اور کے بارے میں ایسا وزنی جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ فرمایا کہ علی کی سادات جتنے بھی تشریف فرما ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ذریت نسل عطا فرمائی اور اس ذریت کو اسی نبی کے صلب میں قرار دیا۔ علی کی ایک عظمت یہ بھی ہے، ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، ہر نبی کی نسل اسی کے صلب میں رکھی۔ شان علی یہ ہے، ذریت مصطفیٰ کی ہے، صلب علی حیدر کرار کا ہے۔ ذریت مصطفیٰ کے لیے امین قرار دیا صلب علی مرتضیٰ کو، اور اس عظمت سے بڑھ کر کوئی عظمت ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا تاریخ میں پابندی لگائی گئی، کیا کہ خبردار حسنین کو رسول کے بیٹے نہ کہنا، خبردار حسنین کو رسول کے بیٹے نہ کہنا، رسول کے بیٹوں سے دشمنی ہے، رسول کے بیٹوں سے دشمنی ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ سمجھنے والے بڑے سمجھدار ہیں، اگرچہ نابکار ہے، وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی حسنین کو رسول کا بیٹا کہا جائے گا اس کے اندر سے حدیث پیغمبر نکلے گی، اور اس حدیث پیغمبر میں شان علی مرتضیٰ نکلے گی کہ علی کتنی عظمتوں والا ہے جو رسول کے بیٹوں کا باپ قرار پایا ہے۔ وہ علی کتنی عظمتوں والا ہے۔ لا یقاس احد بعلی ابن ابی طالب، لا یقاس احد، کوئی بھی علی سے پیغمبر کے بعد، اور یہ پیغمبر کے فرامین کی روشنی میں یاد رکھیے۔ ایک نقطہ میں عرض کر کے چلوں، یہ ظاہراً آپ کی جو مجلس ہے یہ لائیو چل رہی ہے، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں سماعتوں میں نظر کر کے چلوں تاکہ پیغام حق عام ہوتا جائے۔ جہاں تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے پہنچتا جائے، کیا پتہ اس منبر کی یہ امانت جب امانت داری سے منتقل ہو کسی کا ظرف وجودی نور حق کی نورانیت دینے کے لیے آمادہ بیٹھا ہو، پیغام حق کی نورانیت کو اخذ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار بیٹھا ہو، اور آپ کے اس برقی قمقمے کے ذریعے، یہ برقی آلے کے ذریعے اور ان آواز کی موجوں کے ذریعے جب پیغام حق منتقل ہو جائے تو اس کا وجود چونکہ پہلے سے تیار ہے، زمین وجود آمادہ ہو چکی ہے، نم ہو چکی ہے، کچھ لینے کو تیار ہو چکی ہے۔ جب تیار ہو چکی ہے تو نور حیدر کرار، نور ولایت حیدر کرار کی نورانی بوند جب اس کی زمین پر منتقل ہو تو پھر اس کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی باقی نہ رہے کہ جس طرح میں اور آپ یہاں بیٹھ کر علی کی ولایت کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ بھی ولایت کا نعرہ لگائے۔ ایک جملے کی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ فرمائیے گا، پیغام یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم کسی مکتب کی توہین کے قائل نہیں ہیں، کسی مکتب کی توہین کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی شخصیت کی توہین کے قائل نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈرپوک اور بزدل ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولا علی نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی. ہمارا مکتب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. توہین کی اجازت نہیں ہے, شخصیت کشی کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم برادران اہل سنت اپنے عقیدے کے مطابق جس طرح ان کو مانتے ہیں, ہم ان کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں. ہم ان کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں, توہین کے قائل بھی نہیں ہیں. لیکن ایک جملہ یہ کہتے ہیں, آپ کے عقیدے کا مکمل احترام کرتے ہوئے مکمل صراحت سے اعلان کرتے ہیں علی حیدر کرار کی ولایت سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. توہین بالکل نہیں, گستاخی بالکل نہیں, جسارت بالکل نہیں. مکتب اس کی اجازت نہیں دیتا, مکتب اہل بیت اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن جب ہم آپ کے عقیدے کا مکمل احترام کرتے ہیں تو یہ بھی مانیے کہ ہم بھی اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, علی حیدر کرار کا جملہ یہ ہے کہ میرے دشمن کو اگر دنیا دے دی جائے اس کے دل میں میری محبت نہیں آ سکتی, اور میرے چاہنے والے کے حلق پہ اگر تلوار رکھ دی جائے اس کے دل سے میری ولایت نکل نہیں سکتی. صاحبان میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ ایک جملہ ریاست کے ذمہ داروں کے لیے. اجازت ہے؟ اجازت ہے جی؟ اگر اجازت ہے تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ. بڑی عجلت میں ایک بل پاس کیا گیا, بڑی عجلت میں اور بڑے جذباتی انداز میں. اب حکومتی کارکردگی دکھانا مقصود تھا یا کچھ لوگوں کو راضی کرنا مقصود تھا, وہ ہمیں نہیں پتا. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے بڑی جلدی میں کام کیا ہے اور آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. آپ نے توہین صحابہ کا بل پاس کرا لیا اپنے خیال کے مطابق, لیکن آپ نے صحابی کی تعریف کو ہی واضح نہیں کیا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کون ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں, گستاخی, جسارت, توہین ہم اپنے مکتب کے اصول کے مطابق حرام سمجھتے ہیں. ہمارا مکتب ہمیں اجازت نہیں دیتا, ہمارا مکتب ہمیں کسی کی گستاخی اور توہین کی اجازت نہیں دیتا. لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے, اس عقیدے پہ زندگی گزارنے کا حق اور اجازت ہمیں اخلاق بھی دیتا ہے, شریعت بھی دیتی ہے, آئین پاکستان بھی دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صحابی کی تعریف واضح کیے بغیر آپ نے عجلت میں ایک بل پاس کر لیا. اور اس سے بڑھ کر قرآن میں سورہ منافقون موجود ہے. قرآن میں سورہ منافقون موجود ہے. کیا اس کے بعد سورہ منافقون کی تلاوت چھوڑ دی جائے؟ کیا کہنے سورہ منافقین کی تلاوت چھوڑ دی جائے؟ سوال ہے, سورہ منافقون کس کے بارے میں ہے؟ کس کے بارے میں ہے سورہ منافقون؟ سورہ تحریم کس کے بارے میں ہے؟ سورہ احزاب کی آیات کس کے بارے میں ہے؟ کیا پیغمبر کے اطراف میں جو آپ کے ارشادات کے مطابق صحابہ کرام موجود تھے, ان میں آپس میں کبھی کوئی الجھن نہیں ہوئی؟ اور اگر صحابی کے بارے میں تعریف واضح کیے بغیر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو صحابی کے بارے میں یہ بات کرے گا وہ بات کرے گا, تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے. اگر عام صحابی کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو جو نفس رسول کے مقابلے میں آ جائے, جو نفس رسول کے مقابلے میں آ جائیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لہٰذا ہم ذمہ داروں سے عرض کر رہے ہیں اور بڑے احترام سے عرض کر رہے ہیں. یاد رکھیے, پھر عرض کرتا ہوں,
तमाम मकातिब का मुकम्मल एहतराम महफूज रखते हुए, सहाबा किराम का मुकम्मल एहतराम महफूज रखते हुए, सहाबा के बारे में हर बेएहतरामी को जायज़ न समझते हुए, बिल्कुल जायज़ नहीं है सहाबा के बारे में कोई ज़ुबान, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कोई ज़ुबान दराजी जायज़ नहीं है, और मकतब हमारा इसको हराम करार देता है। ये सब कुछ हम कहते हैं, एहतराम भी कहते हैं, लेकिन सवाल का हक़ तो हमें दीजिए ना। आपने सहाबा की तारीफ़ को वाज़े नहीं किया कि सहाबी कौन है, और फिर बज़्म रिसालत माब में जो उलझने और जो मुश्किलें होती थीं पैगम्बर की खिदमत में, सूरह मुजादला उठा कर देख लीजिए, आयत मुजादला, आया नजवा उठा कर देख लीजिए, इदा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका। ये कौन लोग हैं जो गाहे बगाहे पैगंबर की खिदमत में जाते थे, पैगंबर के आराम का ख्याल नहीं करते थे, पैगंबर के मकाम का ख्याल नहीं करते थे, और हर एक चाहता था कि पैगंबर के कान में मैंने सरगोशी करनी है। ये कौन लोग थे? और आया पैगंबर की तबअ नाज़क पर यह गिरां गुजरता था या गिरां नहीं गुजरता था? और ये अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई है या नहीं कि जब भी पैगंबर से अपनी कुर्बत का इजहार करना चाहो तो पहले सदका दो फिर करीब आओ। ये पैगंबर ने इरशाद फरमाया या नहीं फरमाया? पैगंबर ने फरमाया। किसके बारे में ये आयत आई या नहीं आई? किसके बारे में आई? असहाब के बारे में आई। ये तो कुरान का हुक्म है, कुरान की आयत है। आप सही बुखारी की अहादीस उठा कर देख लीजिए, सही बुखारी में ऐसी अहादीस और रिवायात मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं कि जिनमें असहाब का एक दूसरे से निज़ा करना और ऐसी गुफ्तगू करना कि जो मुनासिब नहीं है वो मौजूद है। उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? क्या कहने हैं? तो फिर अगर आप तौहीन सहाबी की बात लेकर यहाँ से बात शुरू करते हैं तो ये यहाँ पर नहीं रुकेगी, सही बुखारी की रोशनी में ये असर नबवी तक चली जाएगी। ये तो पैगंबर के ज़माने तक चली जाएगी और फिर ये मुश्किल बन जाएगी। लिहाजा होश के नाखून लीजिए और साहिब फ़हम फरासत बनकर कोई कदम उठाइए। और अगर मुश्किल पेश आती है, समझ में नहीं आता, तो अली हैदर कर्रार के ग़ुलामों से मदद लीजिए। अली हैदर कर्रार के ग़ुलामों से मदद लीजिए, मिल बैठिए। वक्त इफ्तिराक का और इंतशार का नहीं है, वक्त वहदत और इत्तेहाद का है। न ये वतन अज़ीज़ के मफाद में है, न रियासत के मफाद में है, न ही पाकिस्तानी कौम के मफाद में है, किसी के मफाद में ये इंतशार वाली पॉलिसी नहीं है। वक्त सबसे बड़ा मुतकाज़ी है वहदत व इत्तेहाद का। ये फ़र्श अज़ा जिस पर आप तशरीफ़ फरमा है, मैं हमेशा अर्ज़ किया करता हूँ, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फ़र्श अज़ा कभी भी आपको इसके दरवाज़े बंद नहीं मिलेंगे, खुले हुए मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमारे दिल भी खुले हैं, हमारी बाहें भी खुली हैं, हमारे अज़ाखानों के दरवाज़े भी खुले हैं। आइए फ़र्श हज़ा पे आ जाइए, पैगाम व मकसद हुसैन को लीजिए, और पैगाम व मकसद हुसैन को जब आप ले लेंगे ना, आपके लिए सहाबी भी वाज़े हो जाएगा, और सहाबी के वाज़े होने के बाद आपको पता चल जाएगा सहाबी कौन है और कहाँ खड़ा है। मैदान करबला ने वाज़े कर दिया, एक तरफ है रसूल का बेटा जो रसूल का नुमाइंदा है, एक तरफ रसूल का बेटा है। और तारीख़ में उस वक्त ख़ुद सैयद शुहदा ने इरशाद फरमाया, मेरे सर पे अमामा रसूल का अमामा है, मेरी गुफ्तार रसूल की गुफ्तार है, मेरा किरदार रसूल का किरदार है, मेरे बदन से रसूल की खुशबू आ रही है, मैं चलता हूँ तो रसूल के चलने की झलक नज़र आती है, मैं बात करता हूँ तो रसूल के कलाम का अंदाज़ सामने आता है, मेरा उठना रसूल जैसा है, मेरा बैठना रसूल जैसा है, मेरी मशी रसूल जैसी है, मैं सरापा हूँ रसूल का सरापा। जब आज कोई हुसैन की इन सिफात को देखते हुए हुसैन के सामने आ जाए तो मिनल हुसैन और मिन्नी हुसैन की तफसीर यूं किया करो, ये हुसैन के सामने में नहीं आया, ये खुद रसूल के मुकाबले में आया है। सलावत पढ़िए बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या
زمانہ بلند تر لہٰذا ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ ہم وطن کے مخلص ہیں، ریاست کے مخلص ہیں، اور ریاست کے لیے بننے سے لے کر بچنے تک جو قربانیاں علی حیدر کرار کے چاہنے والوں نے دی ہیں، کسی اور کی قربانیاں دکھاؤ آپ۔ سرمایہ لگا ہے تو ہمارا لگا ہے، پیسہ لگا ہے تو مکتب تشیع کا لگا ہے۔ آپ ان کے کہنے پہ جن کے بڑوں نے یہ کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان ریاست بنانے کے جرم میں شامل نہیں ہیں، ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں ہیں، ان کے کہنے پہ آپ ایسے بل پاس کر رہے ہیں، اور پھر آپ توقع رکھتے ہیں کہ اس بل پہ خاموشی۔ مکتب کے ذمہ داروں نے پاکستان میں صراحت سے اس بل کو رد کر دیا ہے، اور رد کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ میں جملوں کا ضامن ہوں۔ مکتب کے ذمہ داروں نے، مکتب کے ذمہ داروں نے کیا کہنے، قبلہ کیا کہنے؟ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے انہی کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ مکتب کے ذمہ داروں نے اس بل کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے، اور ہم اس بل کو ردی برابر حیثیت دینے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا ریاستی حق ہے، یہ ہمارا اخلاقی حق ہے، اور یہ ہمارا شرعی حق ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی کی توہین کی اجازت نہیں دیتے، نہ کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھیے بر محمد۔ تو فضائل علی اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں اور آپ ان کو شمار کر سکیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جناب عبداللہ ابن عباس بڑا مقام ہے برادران اہل سنت کے ہاں بھی، اور مکتب اہل بیت میں بھی بڑا مقام ہے جناب عبداللہ ابن عباس کا، اور مسلم شخصیت ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ کیا مقدمہ؟ کہ قرآن میں کس کی شان میں کتنی آیتیں اتری ہیں۔ برادران اہل سنت کی ہاں روایت موجود ہے، کس کی شان میں قرآن میں کتنی آیتیں اتری ہیں۔ کسی نے کہا اتنی آیتیں، کسی نے کہا اتنی آیتیں، کسی نے کہا کہ فلاں کی شان میں یہ اترا ہے، کسی نے کہا یار اس کی شان میں تو کچھ بھی نہیں اترا۔ اچھا، کچھ لوگ بڑی تگ و دو کرتے تھے کہ کچھ اتر جائے، اتری زیر بھی نہیں، پیش بھی نہیں اتری، آیت کی بات تو دور کی ہے۔ اور ادھر عالم یہ ہے کہ جو کبھی نہیں سویا وہ سو جائے تو آیت اتر جاتی ہے، جو کبھی نہیں سویا وہ سو جائے اور بڑے اطمینان سے سو جائے، اور پھر یہ ارشاد فرما دے کہ واللہ جتنے سکون کی نیند آج آئی ہے اتنی کبھی بھی نہیں آئی، آیت نازل ہو جائے۔ تو پیش ہوا کہ کس کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں۔ ابن عباس نے پوچھا اچھا کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ کہا جی نتیجہ تو کیا لینا ہے ہم نے، بس بات پہنچی ہے علی پر، کہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ علی کی شان میں کتنی آیتیں اتری ہیں۔ کیا نتیجہ ہے؟ کہا جی کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور بعض حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ علی حیدر کرار کی شان میں قرآن میں 300 آیات اتری ہیں، 300 آیات علی حیدر کرار کی۔ ابن عباس نے کہا کمال کرتے ہو، بات کرتے ہو علی کے فضائل کی، پھر تعداد کے چکر میں پڑتے ہو۔ تذکرہ کرتے ہو علی کے فضائل کا اور تعداد کے چکر میں پڑتے ہو۔ ابن عباس کیا کیا جائے؟ کہا یاد رکھو علی کی جب فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو تعداد نہیں معیار سامنے رکھتے ہیں،
معیار کو سامنے. ابن عباس معیار کیا ہے؟ کہا معیار بڑا سادہ سا ہے. قرآن میں جہاں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے اس کا پہلا مصداق علی حیدر کرار ہے. جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہا ہے اس کا پہلا مصداق علی حیدر کرار ہے. یہ عظمتوں والا علی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں علی کی حقیقی معرفت عطا فرمائے. علی کے فضائل کو سمجھنے اور ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علی کے فضائل کو سمجھ کر پھر ہضم کر کے امانت داری سے آئندہ نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علی کے فضائل پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ سے دعا مانگیے. اور علی وہ مظلوم کائنات ہے 70 سال سے لے کر 80 سال تک کی روایت کے مطابق ممبر خرید کر جس کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. ممبر خرید کر پیڈ ممبر پیسہ لگایا گیا. نہ فقط یہ کہ فضائل کو چھپایا گیا بلکہ پیسہ دیا گیا کہ یہ جو علی کی شان میں جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ ان کو ادھر سے ہٹاؤ اور کہیں اور شامل کر دو. لیکن کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشیت پروردگار یہ ہے علی کے فضائل پہلے سے زیادہ نکھر کے سامنے آ رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. اور یہ قیامت تک علی علی ہی رہے گا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آپ مسلسل فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں اور حاضر ہو رہے ہیں اور مسلسل علماء کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں. ایک ایرانی واعظ کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میں اس کو ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ دور جس میں میڈیا دشمن کے پاس تھا، سارے ریاستی وسائل دشمن کے پاس تھے، اس سخت دور میں کربلا میں نہیں رکی بلکہ منتقل ہوئی ہے نسلوں میں. سب کچھ دشمن کے پاس تھا، ساری طاقت دشمن کے پاس تھی، اس دور کا میڈیا دشمن کے پاس تھا اور اس کے باوجود دشمن کامیاب نہیں ہوا، کربلا زندہ رہی ہے. انہوں نے ایک جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود. کربلا میں دفن کر دی جاتی اگر زینب نہ ہوتی. ایک جملہ شہزادی کی عظمت کا عرض کر دوں. جو اکبر کو قربان کر دے، جو اکبر کو قربان کر دے، جو اونو محمد کو قربان کر دے، جو عباس جیسا بھائی قربان کر دے اور سب قربان کر کے سر سجدہ پروردگار میں رکھ دے، اسے دنیا حسین کہتی ہے. اور جو حسین جیسا بھائی قربان کر کے سر سجدے میں رکھے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. کتنی عظمت ہے اس شہزادی کی، کتنی عظمت ہے عزادارو. باپ کے بیت الشرف سے، امیر کائنات کے بیت الشرف سے شوہر نامدار کے بیت میں تشریف فرما ہوئی ہیں. 3 دن کے بعد رسم دنیا کے مطابق مسرورات آئی ہیں. دیکھا ہے شہزادی کے چہرے پہ ایک خاص کیفیت ہے. سمجھا بی بی پریشان ہیں. کہا بی بی کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں. کہا آپ کے چہرے کی کیفیت سے محسوس ہوتا ہے کوئی پریشانی ہے. کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. بی بی اس کیفیت کا سبب کیا ہے؟ رو کے کہتی ہے شہزادی 3 دن ہوئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا. 3 دن
ہوئے میں نے اپنے بھائی حسین کی زیارت نہیں کی. جانتے ہو میں حسین سے جدا نہیں رہ سکتی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو جو 3 دن حسین سے جدا رہے تو پریشان ہو جائے. اللہ جانے 70 قدم پہ کیسے کھڑی رہی ہے وہ زینب. اور منظر کیا ہے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْن. شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے. آخذٌ بلحیۃ الحسین، حسین کی ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے. بس نہ چلا زینب کبریٰ کا ایک جملہ کہا، اما فیکم من مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ میرا ماں جایا قتل کیا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہاں عزادارو، یہ زینب کبریٰ ہے جو اپنے بھائی حسین کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی. کیسے برداشت کیا ہے عزادارو؟ ہو گئی مولا کی شہادت، اور شہادت کے بعد وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ غل اور شور بپا ہوا. پریشان ہوئی ام المصائب شہزادی اور بلایا ہے بی بی فضہ کو. کہا اماں فضہ، میرا بھائی تو مارا گیا ہے، اس سے بڑا ستم کیا ہوگا؟ لیکن ابھی یہ جو شور کی آواز ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ شور کیسا ہے؟ جائیے ذرا دیکھیے یہ شور کیسا ہے. آئی ہے بی بی فضہ در خیمہ پر، جس سرعت سے آئی ہے عزادارو اسی سرعت سے واپس آئی ہے. عجب نہیں زینب کبریٰ کے قدموں میں بیٹھ گئی ہو. پوچھا ہے میری آقا زادی نے کیا دیکھا ہے؟ کہا جو ظلم اب ہونے جا رہا ہے وہ پہلے نہیں ہوا. کیا ظلم ہونے جا رہا ہے؟ کہا گھوڑوں کی تازہ نال بندی کی جا رہی ہے اور منادی ندا دے رہا ہے، کون ہے جو زہرا کے لال کے بدن پر اور گھوڑے دوڑائے گا. اور پھر کیا ہوا؟ اور دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے، درمیان میں فرزند زہرا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، یہ شہزادی ہے شام غریبہ تک کی مصیبت. آپ نے سنا ہے الامان والحفیظ کی صدا ہے، اور یہ کتنی مشکل رات ہے عزادارو. شام غریبہ کتنی مشکل ہے. ابھی کچھ ہی ساعتیں پہلے تک حسین بھی نظر آ رہا تھا، عباس بھی نظر آ رہا تھا، اکبر بھی نظر آ رہے تھے. اب سارے نظر آ رہے ہیں، لیکن منظر کیا ہے؟ کسی کے مبارک بدن سے بازوؤں کو جدا کر لیا گیا ہے، کسی کے سر کو مبارک بدن سے جدا کر لیا گیا ہے، کسی کے بدن پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں. ہاں عزادارو، زینب اب بھی زینب کبریٰ ہے، وہ زینب جو پہلے شریکت الحسین تھی، جو پہلے شریکت الحسین تھی اب خود حسین بن گئی ہے. الامان والحفیظ کی صدا دے رہی ہے اور جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر پہرا دے رہی ہے. ایک اور کام زینب کبریٰ نے کیا. کیا کام کیا عزادارو؟ مخاطب کیا ہے اپنے خالق و مالک پروردگار کو اور کہا ہے کہ میرا خالق اللہ، جب بھی کوئی بندہ مومن تیری بارگاہ میں رات کی تاریکی میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے. اے میرے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ، میری کنیز کس عالم میں میری عبادت کر رہے ہیں. آقا زادی نے خدا کو مخاطب کر کے کہا، اے خالق و مالک اللہ، تیری کنیز ایک سوال لے کے آئی ہے. جب بھی کنیز آتی ہے مصلی عبادت پر تو فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میری کنیز کیسے عبادت کر رہی ہے. خدایا آج فرشتوں کو یہ حکم نہ دینا، آج زینب بڑے عجیب انداز میں تیری عبادت کر رہی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آج زینب کی عبادت کی طرف فرشتوں کو متوجہ نہ کرنا میرے اللہ. آج زینب کی عبادت خاص عبادت ہے. عزادارو، گزر گئی یہ رات بھی، 11 محرم کا دن آیا. اب روایات کا اختلاف میرے پیش نظر ہے. بیویوں کو لایا گیا یا بیویوں نے خواہش کا اظہار کیا؟ کہاں پر لایا گیا عزادارو؟ اس مقام پر لایا گیا جہاں زہرا کا لال عجیب انداز میں سویا ہوا ہے. لایا گیا ہے، ایک ناقے پہ ہے علی کی بیٹی،
دوسرے ناقے پہ ہے سید سجاد، لیکن انداز کیا ہے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں بھی رسیاں ہے، رسول زادیوں کو بھی قیدی بنایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا اپنے اس بابا کے مقدس بدن کو کہ جس کے اوپر ٹوٹے ہوئے پتھروں، نیزوں، تلواروں کا ڈھیر ہے۔ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ زینب کبریٰ نے سوچا اگر میرا یہ بھتیجا کچھ دیر اور بابا کے بدن کو دیکھے گا سید سجاد کے بدن سے روح جدا ہو جائے گی۔ عزاداروں گرایا ہے زینب کبریٰ نے اور ناقے سے خود کو زمین پر، جس طرح عباس رہوار سے زمین پہ آیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں ناقے کے بیٹھنے کا انتظار تو کر لیا ہوتا۔ عزادارو زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا سجاد بیٹا ناقے کے بیٹھنے کا انتظار کر لیتی، پھر شام میں مجھے اکیلا جانا پڑتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئی ہے بھائی کے مقدس بدن پر، سوال کیا ہے، سوال کیا ہے، کیا سوال کیا ہے؟ کہا ہے انت اخی الحسین، کیا میرا ماں جایا تو ہے؟ کیا تو ہی ہے جسے میری ماں زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا؟ یہاں بعض روایات نے لکھا اٹھایا ہے آقا کے بدن مبارک کو اور سینے سے لگایا ہے، بعض روایات نے کہا خود کو گرایا ہے بھائی کے بدن پر۔ پھر کیا کیا ہے عزادارو؟ پھر رخ کیا ہے نانا کے مدینہ کا اور نانا کو سلام کیا ہے، یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے رسول نانا، صلی علیکہ ملیک السماء، آپ پر آسمان کے فرشتوں نے سلام بھیجا، آپ تو اتنی عظمتوں والے ہیں، لیکن نانا ذرا یہاں کربلا میں آئیے، یہ آپ کا نواسا ہے، مرمل بالدماء، اس کا بدن خون میں شرابور ہے، مقطع الاعضاء، اس کے اعضاء کو شہید کر دیا گیا، مسلوب العمامت والرداء، اس کے لباس کو لوٹ کے لے گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو ایک منزل اور آپ سے التماس دعا، شریفو پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں یا دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جب دنیا سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے، اولاد موجود ہوتی ہے، بھائی موجود ہوتے ہیں، بیٹیاں موجود ہوتی ہیں، بیٹے موجود ہوتے ہیں، بہن نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے جب تک اس کی بہن نہیں آئے گی اسے دفن نہیں کریں گے، اس کی بہن کا انتظار کریں گے۔ رسم دنیا تو یہی ہے نا عزادارو، بہن کا انتظار کیا جاتا ہے، اگر تاخیر ہو جائے تو قبر کے سرحانے میت کو رکھ کے انتظار کیا جاتا ہے۔ عزادارو یہ جو آئی ہے یہ کوئی معمولی بہن نہیں ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ بطول کی بیٹی ہے عزادارو، اور جس کا مقدس جنازہ ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے عزادارو، گرایا ہے خود کو اپنے بھائی کے جنازے پر۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قسم اٹھا لو، مقتل کا مطالعہ کرو، تاریخ یہی بتائے گی جب گرتی ہے بہن اپنے بھائی کے جنازے پر، خاندان کا بزرگ آگے بڑھتا ہے، اس کے وارث آتے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی تیرا صدمہ بہت بڑا ہے لیکن رضائے پروردگار یہی تھی، اس کو برداشت کرنا ہوگا، یہ دنیا کا دستور ہے، اس سے کریم نہ کوئی بہن ہے دنیا میں، نہ کوئی بھائی ہے دنیا میں۔ عزادارو مقتل یہی کہتا ہے، آئی تو ہے بھائی کے جنازے پر، اٹھی نہیں ہے عزادارو، اٹھائی گئی ہے بطول کی بیٹی۔
بیٹی اٹھائی گئی ہے، بطول کی بیٹی کیسے اٹھایا ہے؟ وہ کسی نے تماچا مارا، وہ کسی نے نیزہ مارا، وہ کسی نے درہ مارا، اجر رسالت ملا، اور رسول کی بیٹی مدینہ کا رخ کرتی تھی، اے نانا بھائی بھی میرا مارا گیا، یہ اجر رسالت مجھے دیا جا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وزدنا محبة الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين من الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين.